بلال شروع سے ہی منصوبے کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کہ گڑیا باجی یہ گھر فروخت کرنے والی ہیں اور شارق بھی یہی چاہتا ہے کہ گھر جلد از جلد فروخت ہو جائے تاکہ بلال بیکار ہو جائے۔ بلال فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ان کی منصوبہ بندی کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک خطرناک پلان بناتا ہے۔ بلال ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہے اور اسے لالچ دیتے ہوئے کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو گھر اس وقت گڑیا باجی کے نام پر ہے وہ کسی بھی طرح میرے نام پر منتقل ہو جائے۔ یہ سن کر پراپرٹی ڈیلر کافی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے جب تک اصل مالک خود گھر آپ کے نام نہ کریں؟ قانونی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلال جواب دیتا ہے، میں سارے داؤ پیچ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ یقیناً آپ اس کے بدلے بڑی رقم لیں گے، لیکن فکر نہ کریں، یہ گھر کم از کم 5 سے 6 کروڑ روپے کا ہے۔ جیسے ہی گھر میرے نام ہو گیا میں آپ کو آپ کی منہ مانگی رقم ادا کر دوں گا، اور اگر میں وعدہ خلافی کروں تو آپ میرے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، یہ سارا کام انتہائی خفیہ ہونا چاہیے، کسی کو ذرا بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پیسے کے لالچ میں آ کر پراپرٹی ڈیلر بلال کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہمیں گڑیا باجی کے دستخط درکار ہوں گے، کیا آپ ان سے دستخط کروا لیں گے؟ بلال فوراً جواب دیتا ہے، اگر میں ان سے دستخط کرواؤں گا تو انہیں فوراً شک ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ذیلی دستخط کرنے ہوں گے۔ ایک بار گڑیا باجی نے مجھے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا، شاید اس کی تصویر اب بھی میرے پاس موجود ہے، اس سے ان کے دستخط آسانی سے نقل کیے جا سکتے ہیں، بس آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ یہ سن کر پراپرٹی ڈیلر بھی خوش ہو جاتا ہے، جبکہ بلال تو اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس طرح یہ گھر اس کے نام منتقل ہو گیا تو نہ گڑیا باجی یہ اسے فروخت کر سکیں گی اور نہ ہی شارق و ناظرین کا بلال کو گھر سے نکالنے کا خواب پورا ہو سکے گا، اور وہ ان کی ساری خوشیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے ماریا اپنی پسند کی شادی کرنے چلی تھی، نہ اس نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا اور نہ ہی گھر کے کسی بڑے سے اجازت لی۔ آپ تو اس گھر کے بڑے ہیں، لیکن آپ سے بھی کوئی رائے نہیں لی گئی۔ یہ سن کر شارق غصے میں بھر جاتا ہے اور کہتا ہے، ناظرین، میں ان لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، بس ایک بار مجھے میرا حصہ مل جائے، پھر دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اسی دوران گڑیا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، شارق، تمہاری اور ناظرین کی ساری منصوبہ بندی ناکام ہو چکی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اتنا غلط سوچ رکھتے ہیں۔ ناظرین، تمہاری تو دلی خواہش تھی کہ ماریا بے بس اور مجبور ہو جائے، لیکن میں تمہیں یہ خوشخبری دینے آئی ہوں کہ علی کے والدین اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور بہت جلد علی اور ماریا کی شادی ہونے والی ہے۔ ماریا کو اس کی خوشیاں واپس مل گئیں اور تم دونوں ہاتھ ملتے رہ گئے ہو۔ یہ سن کر ناظرین کے چہرے کا تو رنگ ہی بدل جائے گا اور شارق تلخ لہجے میں کہتا ہے، گڑیا باجی، ہمیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہماری بہن نے اپنی پسند کا لڑکا ڈھونڈا اور اب اس سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ گڑیا پرسکون انداز میں جواب دے گی، اپنی پسند کی شادی کرنے میں کوئی کوئی برائی نہیں ہے، اگر لڑکا اچھا ہو، باکردار ہو اور خاندان بھی مناسب ہو تو ان کی پسند کا احترام کرنا چاہیے اور اسی میں سب کی بھی بھلائی ہے۔ دوسری طرف گڑیا ماریا کے کمرے میں جاتی ہے اور پوچھتی ہے، ماریا کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اتنے میں حمزہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ سعدیہ آپ بس بھی کریں، دیکھیں ماریا کا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے، جلدی سے اسے خوشخبری سنا دیں، خوشخبری کے انتظار میں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں اور زیادہ پریشان ہو جائے۔ گڑیا مسکرا کر کہتی ہے، ہاں ماریا، خوشخبری یہ ہے کہ علی نے اپنے والدین کو راضی کر لیا ہے اور وہ بہت جلد تم دونوں کی شادی کروا رہی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ماریا کے چہرے پر تو خوشی لوٹ آئے گی۔ اب آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا بلال ذیلی دستخطوں کے ذریعے گھر اپنے نام کروانے کی کوشش میں ناکام ہوگا اور پکڑا جائے گا، یا پھر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوگا؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔